محترم شاہ صاحب، آپ ہمیں توحید کا مفہوم اور قرآن میں توحید کا تصور کس طرح بیان ہوا ہے یہ واضح کر دیں۔ جی، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اور احادیث طیبات کے اندر واضح طور پر حدیث کا جو مفہوم بیان ہوا ہے، لغت کے اعتبار سے اس کو وحد یوحد توحید کے باب سے، یہ باب تفعیل کے باب سے آتا ہے، جس کا معنی ایک ماننا اور ایک جاننا کے ہوتا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر اس کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات سمیت ایک ماننا اور ایک جاننا، اور اس کی الوہیت کے اندر کسی اور کو شمار نہ کرنا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کا واضح طور پر جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا کہ میں تمہارا رب ایک رب ہوں۔ اور ایک قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورہ اخلاص جو ہے اس کے اوپر دلالت کرتی ہے اور ہمیں عقیدہ توحید کا مفہوم سمجھاتی ہے۔ فرمایا کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کہ نہ کوئی عدد کے اعتبار سے اس کا جیسا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، فرمایا نہ کوئی منصب کے اعتبار سے اس جیسا ہے، فرمایا اللہ الصمد، فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرمایا کہ نہ کوئی نسب کے اعتبار سے اس جیسا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہو، لم یکن لہ کفوا احد، فرمایا کہ کوئی بندہ اس کے کف نہیں ہے، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے کہ کسی کو اس جیسا نہ سمجھنا، اس کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے بھی ہمیں اسی طرح عقیدہ توحید کو سمجھایا ہے۔